السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے سوچا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 29ویں رمضان کو قرآن مکمل کر لیں گے، تو اس کے لیے آج ہم 27واں پارہ دوپہر میں پڑھ چکے اور آج 28ویں شب ہے، تو 28واں پارہ آج ہم انشاءاللہ بھی مکمل کر لیں گے، اور کل 29ویں رمضان کو اللہ نے چاہا تو 29ویں شب کو ہم 29واں پارہ اور 30واں پارہ اللہ نے چاہا تو مکمل کر لیں گے۔ تو ہم آج سورہ مجادلہ پڑھیں گے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے پاروں میں آپ سے ایک بات کہی تھی، یہ بات آپ لوگوں کے لیے سننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے پاروں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم محمد کی آواز سے اونچی آواز مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہارے سارے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ یہ بات اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدوؤں سے، جو ایک بدو آ کے گاؤں سے دیہاتی تھے، وہ اللہ کے نبی کے دروازے کے باہر انہوں نے یا محمد کر کے آواز دی اور کچھ باتیں کہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ جلدی جلدی اللہ کے نبی کو زور زور سے آوازیں دے رہے تھے، تو ان کے لیے یہ اس واقعے پہ یہ حکم آیا کہ اے لوگوں، تم محمد کی آوازوں سے اونچی آواز مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو ایسے بات مت کرو جیسے تم اپنے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اللہ کے نبی سے اونچی آواز میں بات کرنے کا معاملہ یہ آیا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کہیں تمہارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اب دو واقعے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دو قرآن کے معاملات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کی زندگی میں جو کام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں یا جس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت ہم سمجھ جائیں۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ پہلے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں غالباً سورہ نور میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ عورتوں پہ الزام مت لگاؤ۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کے کیریکٹر پہ جب الزام لگایا گیا تو وہ اللہ کے نبی سے ناراض ہو کے انہوں نے یہ دکھایا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے اس الزام سے مجھ سے اکھڑ کے بات کر رہے ہیں یا میرے ساتھ ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں ہے، تو اپنی والدہ کے گھر پہ جا کے، اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب تک میرا کیریکٹر پرفیکٹ ثابت نہیں ہو جائے گا، اب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اللہ کے نبی اس چیز کو کلیئر کریں کہ میرے کیریکٹر میں بال برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو وہاں پر تو وہ اللہ کے نبی سے ناراضگی کا انہوں نے اختیار کیا، لیکن اللہ نے اس عورت کے لیے کہ اے عائشہ تم ایسا کر رہی ہو، تم نبی سے ناراض نہیں ہو سکتی، تمہارے عمل برباد نہیں ہو جائیں، یہ تو نہیں کہا۔ اب یہاں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سورہ مجادلہ۔ یہ جو سورت ہے اس میں ایک عورت تھی، خولہ نام تھا ان کا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ کے، اب آپ لیول سمجھیے، جو ہم عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم عورتوں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، الگ الگ چیزیں ہیں کہ کہاں پر آپ عورتوں کا ریسپانسبلٹی زیادہ ہے اور کہاں پر مردوں کی۔ عورتوں کا لیول بتانے کے لیے یہ ساری ابھی تک میں نے جو بیک گراؤنڈ آپ کو سنا ہے اس لیے سنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ خولہ ان کا نام تھا، ان کے شوہر کی ان سے لڑائی ہوئی، اور انہوں نے غصے میں، سعودیوں کا ایک دستور تھا کہ وہ غصے میں یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ مطلب طلاق سے پہلے ایک طریقے کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے آج سے تو میری ماں کی طرح، آج سے تو میری ماں کی طرح۔ تو وہ پھر جسمانی تعلقات اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ قائم نہیں رہتا تھا، ایسے کر کے کہہ دیتے تھے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے شوہر نے ان سے کسی بات پہ غصے ہو کے یہ کہہ دیا کہ آج سے تو میری ماں کی طرح۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ میرے شوہر نے ایسا کیا، میں جب جوان تھی میرے پاس آپشنز تھے دوسروں سے نکاح کرنے کے، میں نے اپنی پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ گزار دی، نہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہ، لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ گزاری، پریشانیوں میں گزاری، اور اب میرے بچے ہیں، اور اب یہ یوں کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح۔
تو اگر یہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں تو کچھ کما بھی نہیں سکتی، میرے بچے ایسے ہیں، اس کنڈیشن میں ہیں کہ میں ان کی پرورش بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاؤں گی، اور اس نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی، میں نے اس کو اپنی پوری زندگی دے دی، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے یہ جو کہا ہے کہ تم میری ماں کی طرح، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوتا، سورہ مجادلہ نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا آپ نہیں کہہ سکتے؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس بارے میں میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کہہ دیا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کئی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر یہ بھی کہا کہ مجھے اس بارے میں اللہ کا حکم نہیں پتا، لیکن جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق تم اس پہ حرام ہو گئی۔ تو وہ غصے ہو گئیں، وہ عورت خولہ رضی اللہ عنہا غصے ہو گئیں اور اللہ کے نبی کے اوپر چلانے لگی۔ یہ الفاظ ہیں جہاں پر یہ واقعہ ہے، کئی جگہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر چلانے لگیں، وہ غصے ہونے لگیں، وہ چیخنے لگیں۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خولہ تم نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کر سکتی۔ ایک جگہ ایک عورت اللہ کے نبی سے ناراض ہو رہی ہیں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عائشہ تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے کیا کر رہا ہے اللہ؟ قرآن میں صورت نازل فرما رہا ہے کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور عائشہ ان سب سے پاک ہیں۔ اور اب جب خولہ تعالیٰ عنہا نے یہ اللہ کے نبی سے غصہ ظاہر کیا، وہ چلانے لگی، تو سورہ مجادلہ نازل ہوئی۔ اور سورہ مجادلہ میں آپ سوچئے کہ ایک عورت حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے کیریکٹر پہ الزام آیا تو اللہ جواب دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے کہ عائشہ پاک ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے۔ جب ایک عورت اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، جب اس کے کیریکٹر پہ الزام لگ رہا ہے تو اس کا جواب اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ اور دوسری خولہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے اوپر ان کے شوہر نے زیادتی کی تو رتبہ سمجھیے ایک عورت کی دل کا، ایک عورت کی آواز کا، کہ جب اس عورت کے اوپر اس کے شوہر نے زیادتی کی تو پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک بار ایک عورت کے کیریکٹر پہ الزام لگا تو اللہ قرآن میں بولا، اور دوسری بار جب ایک عورت کے اوپر اس کے شوہر نے زیادتی کی تو پھر قرآن میں اللہ بولا۔ یہ رتبہ ہے ایک عورت کا، جب عورت کے دل سے آواز نکلتی ہے تو اس کے جواب پھر اللہ کے یہاں سے آیا کرتے ہیں۔ اب قرآن نازل نہیں ہوگا، لیکن اپنی بیویوں پہ زیادتی کرنے سے بچیے، اپنی بیویوں کے حق مارنے سے بچیے، ان پہ ظلم کرنے سے بچیے۔ ان کے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو قرآن گواہ ہے، دو عورتوں کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اور اب میں بتاتا ہوں کہ پھر اللہ کے نبی پہ جب وہ غصے ہونے لگیں تو پھر سورہ مجادلہ نازل ہوئی، اور اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا 28واں پارہ شروع ہی سورہ مجادلہ سے ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ مجادلہ۔ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، اب یہ بتاتا ہوں، اب آپ یہ سنیے کہ اللہ نے کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سے بات کرتی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو عورت تم سے جھگڑتی ہے، اللہ اکبر، کسی انسان کی اوقات نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں، اور وہ عورت جھگڑ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ نے اس کی التجا سن لی۔ اے محمد تم نہیں سن سکتے، اللہ نے اس کی التجا سن لی، اور اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی اسے منع کر رہے تھے کہ میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سن رہا تھا، اللہ تمہاری بات چیت سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ اب آپ سوچئے، اللہ نے مطلب وہ عورت اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہیں،
خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہیں کہ میرے میاں نے ایسا کہہ دیا، مجھے ماں کہہ دیا، تو اللہ کے نبی جواب نہیں دے پا رہے، تو اللہ جواب بھیج رہا ہے جبریل امین کے ذریعے۔ اللہ ایک عورت کا مرتبہ سمجھیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ سعودیوں کے لیے، اس زمانے میں عربز کے لیے کسی ایک غلام آزاد کرنا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ غلام آزاد کرنا چھوٹی بات نہیں ہوتی تھی، غلام آزاد کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو مرد اپنی عورت کے ساتھ ایسی بدکلامی، ایسی بدتمیزی کر بیٹھے کہ اسے اپنی ماں کہہ دے، اسے رجوع کر لینا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ تم دونوں واپس میاں بیوی کے رشتے میں آؤ، یہ ایک اول تو یہ کہنا بالکل جاہلانہ بات ہے، جھوٹی بات ہے، تمہاری ماں نہیں ہو گئی وہ، لیکن اس کے بعد تم جب واپس میاں بیوی کے رشتے میں آؤ تو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا کیریکٹر، بہت بڑی سزا ہے یہ۔ غلام رکھنے والے بہت اونچے عرب ہوا کرتے تھے، اور غلاموں کو آزاد کرنا چھوٹی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ آزاد کرنا ضروری ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب ایک دم سے یہ حکم آ گیا کہ اب اگر آپ نے اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے اتنی گھٹیا بات کہہ دی تو آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اس کے بعد وہ عورت پھر بحث کرنے لگی ہیں خولہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہم غلام کہاں سے آزاد کریں گے؟ یہ تو پھر میرے اوپر ایسا ہو گیا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ پھر بیوی کی طرح نہیں رہ سکتی، تو ہم تو غلام آزاد۔ ایک عورت اللہ سے اور اس کے نبی سے قرآن نازل ہونے کے پیریڈ میں جب اسے جواب آیا، وہ بارگیننگ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں غلام آزاد کرنے کے، کیسے آزاد کریں گے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا غلام آزاد کرائیں۔ اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ انہوں نے بارگیننگ شروع کی، تو اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ جس کو غلام نہ ملے وہ ہم بستری سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جس کو اب اگلا حکم کیا آیا کہ اب اگر آپ غلام آزاد کرنے کی یا کرانے کی حیثیت نہیں رکھتے تو آپ کو 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میرے خامن تو ایسی حالت ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے چھوڑیے 1 مہینے کے بھی نہیں رکھ سکتے۔ 60 دن لگاتار روزے رکھنا امپاسبل سی بات ہے ہمارے لیے، تو وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھر بارگیننگ پہ آ گئی، پھر غصے سے جھگڑنے لگی۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب تمہارا معاملہ ختم، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو، اس کی بھی طاقت نہ ہو، اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اب آپ کے پاس غلام آزاد کرنے کی حالت نہیں ہے، آپ کو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی آپ کے حالات نہیں ہے، تو آپ کو اپنی بیوی سے بدتمیزی جو آپ نے کی ہے اس کے بدلے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ہیں ان کو جتائے گا۔ اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد نے بدتمیزی کی، اسے طلاق دینے کی نوبت پہ آیا اور اسے یہ کہہ دیا کہ آج سے تم میری ماں ہو۔ تو اس کی شکایت پہ اللہ کے نبی نہیں بولے، خود میرا رب العالمین، خود میرا اللہ بولا کہ اس کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ جہالت تھی، وہ گندی بات تھی، اور اس کا تمہیں یہ کفارہ کرنا پڑے گا۔ اسی بارے میں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ یہ ضروری ہے ہماری پرورش میں، ہماری نالج میں یہ باتیں ہونا ضروری ہیں، ہمارے بچوں کی پرورش میں یہ باتیں ضروری ہیں۔ خولہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ واقعہ ہو گیا، سورہ مجادلہ میں یہ چیزیں نازل ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ باٹ سے، اور ایک جگہ جا رہے تھے، کہیں سے کہیں جا رہے تھے۔
تو پورا لشکر، پورا لوازمہ ان کے ساتھ تھا. تو یہ عورت بھیڑ میں سے نکل کے آئے اور انہوں نے کہا، یہ صحیح واقعہ، اس کی سند کے ساتھ میں آپ کو دے سکتا ہوں، جس کو چاہیے وہ کمنٹ کر دے. تو انہوں نے آواز لگائی، یا عمر، ایسا انہوں نے ان کا بچپن کا نام لے کے آواز لگائی، امیر المومنین. آپ سوچئے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، جس کے پاس پوری عالم اسلام کی باغ ڈور تھی، پوری ساری فوج ان کے جھنڈے کے نیچے تھی، ان کے حکم کے پیچھے تھی، ان کو ایک عورت باہر نکل کے آواز لگا رہی ہے، یا عمر، امرو یا عمر، انہوں نے ایسا کوئی بچپن کا نام لیا. تو حضرت عمر رک گئے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے آ گئے. اس کے بعد وہ ان کے پاس گئیں، وہ ان کے پاس آئے، دونوں قریب آئے، اور وہ حضرت عمر پہ چلانا شروع ہو گئیں. اور انہوں نے کہا، میں تمہیں جب سے جانتی ہوں، جب سے تم بچے تھے، اور آج تم امیر المومنین ہو گئے، تو تمہیں یہ ہوش نہیں ہے کہ تمہاری جو رعایا ہے، جو لوگ یہاں پہ مسلمان ہیں، غریب ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تم اپنے سب کچھ بھول گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گردن نیچے جھکا کے ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے. وہ بہت دیر تک انہیں باتیں سناتی رہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر نیچے کر کے سنتے رہے. اس کے بعد وہ جب چلی گئیں تو حضرت عمر واپس اپنے گھوڑے کی طرف آئے. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، آپ تو غصے میں بہت تیز کہے جاتے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اس عورت نے آپ کو جواب کیسے، اس طریقے کی کیسے بلا لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جب یہ بولتی ہے تو اللہ سنتا ہے. یہ رتبہ ہے کچھ عورتوں کا، یہ رتبہ ہے عورت ذات کا. اس کے بعد اس واقعے میں ایک چیز اور بتائی اللہ نے آپ کو، ایک چیز اور سیکھنے کی ہے آپ کو، کہ آپ کے پاس جتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، جتنا بڑا پاور ہوتا ہے، آپ پہ اتنا ہی گراؤنڈ ٹو ارتھ، اتنا ہی بالکل زمین پہ جھک کے رہنا اور لوگوں کی باتیں سننا فرض ہو جاتا ہے، اتنی ہی آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اگر آپ اس شہر کے ودھائک ہیں، ایم ایل اے ہیں، چیف منسٹر ہیں، پی ایم ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھ سے ایسے آواز نیچے کر کے بات کرنا. آپ کی ڈیوٹی ہے آواز اونچی کر کے جو آپ سے بات کرے اسے سننے کی. حضرت عمر چھوٹی چیز نہیں تھے، لیکن وہ امیر المومنین تھے، اس لیے انہوں نے اس عورت کی اونچی آوازیں سنی. ہمیں کیا لگتا ہے جب ہم اونچے ہو گئے تو جو ہم سے جو ہماری اتھارٹی میں ہیں لوگ، وہ ہم سے اونچی آواز میں نہیں بول سکتے، بلکہ ہم ان سے اونچی آواز میں نہیں بول سکتے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. اگر آپ اس شہر کے ایم ایل اے ہیں، اس شہر کے ایم پی ہیں، کہ کسی اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں، اور وہاں کا غریب آدمی آپ پہ چلا رہا ہے، تو آپ کو سننا پڑے گا، اور وہ جتنی زور سے چاہے وہ چلا سکتا ہے. یہ کمیاں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں جنہیں ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ اس میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں 5 کا مگر وہ اس میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ اپنے مجمعوں میں بیٹھ کے کچھ بھی بات کریے، وہ سنتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اور جو کام یہ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا. بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کانا پھوسیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی کان پھوسیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا. اے پیغمبر، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے. مومنو، جب تم آپس میں کانا پھوسیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا. اللہ کے نہ ماننے والوں کی کانا پھوسیاں تو شیطان کی حرکتوں میں سے ہے جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو. خود اللہ تو
اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ مومنو، تم جب پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مسکینوں کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں میں دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہے نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی۔ یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام نکال لیں۔ دیکھو یہ جھوٹے اور غلطی پر ہیں، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بہت ذلیل ہوں گے۔ اللہ کا حکم ناطق ہے اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ زوراور اور زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ دیکھو گے، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے، اور غیبی فوج سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ سے خوش اور وہ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے۔ سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ مکمل ہوئی، اب ہم سورہ حشر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے اللہ کے نہ ماننے والے اہل کتاب کو پہلے حشر کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں، عبرت سبق پکڑو، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں وطن سے نکالنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو پیڑ تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قریبی رشتے والوں کے اور یتیموں کے اور ضرورت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رکے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ چیز ہماری زندگی کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ جو چیز آپ کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کرو وہ کیجئے، اور جس سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے رک جاؤ اس سے رک جائیے۔
بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ان غریب وطن چھوڑنے والوں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور الگ کر دیے گئے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب رکھنے والے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجروں سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں ٹھہرے رہے اور ایمان کے مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور بے چینی نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کو خود ضرورت ہی ہو۔ جو شخص نفس کے لالچ سے بچا دیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجروں کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف کرنا، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت والا مہربان ہے۔ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم دیش نکالا پا گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، اور مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے آمنے سامنے نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یہ دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر ان کا آپس میں بڑا روب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ہاں، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ابھی ان کے لیے غم دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ اللہ کے نہ ماننے والے اللہ کے انکاری ہو جا۔ جب وہ اللہ کا انکاری ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ ساروکار نہیں، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اس کو سب کی خبر ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ بد کردار لوگ ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب اور پھٹا جاتا۔ اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ حشر مکمل ہو گئی، اب سورہ ممتحن پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آ گیا ہے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو دیش نکالا دیتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم چھپے طور پر اور جو کچھ کھلے طور پر کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ اللہ کے نہ ماننے والے تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور تکلیف پہنچانے کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح اللہ کے انکاری ہو جاؤ۔
قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اور اسی دن وہ تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے۔ تب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اللہ کے منکروں، اللہ کے انکار کرنے والوں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو اللہ کے سامنے جانے اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے، اور جو منہ پھیرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قدرت والا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ قرآن آپ کو اللہ آپ کو سیدھے سیدھے حکم دیتا ہے کہ جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کوئی بھی ایسا آدمی جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، جو آپ کو اسلام کے بارے میں یا دھرم کے بارے میں آپ سے لڑتے نہیں ہیں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے اور انصاف کا سلوک کرنا ہے، لیکن جو آپ کے دین پہ حملہ کرتا ہے اس کے ساتھ کسی بھی قیمت پہ کوئی واسطہ نہیں رکھنا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بھائی صاحب ہوں، چاہے وہ بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہوں اور آپ کو اگلا ٹکٹ دینے والے ہوں، لیکن اگر آپ ان سے محبت اور تعلقات رکھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی ضرب کے نیچے کھڑے ہیں۔ جب تک وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، جس دن وہ کھینچے گا اس دن آپ کا اتنا بڑا آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھنا پڑے گی۔ لیکن جو ہم سے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، ہمیں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ ہمیں نیک اچھا سلوک اور انصاف کا سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ اب ایک آدمی چاہے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو آپ کے دین پہ حملے کر رہا ہے، جو آپ کے نبی پہ حملے کر رہا ہے، ایک آدمی چاہے پولیٹیکلی اسے سپورٹ کر رہا ہے، مطلب آپ کے دین کی وجہ سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، یا آپ کے نبی پہ حملے ہو رہے ہیں، یا مسلمان ہونے کی وجہ سے جن لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ حملے کرنے والوں کو کوئی کسی بھی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے اور آپ کے اس سے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ایسا میں دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس نہ واپس بھیجو جن کو وہ چھوڑ کے آ گئیں، کوئی کرسچن ہے۔ اب یہ آج کل معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ مان لیجئے کوئی لڑکی مسلمان ہو کے آئی تو ہمارے مولوی، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز یوں کہتے ہیں کہ نہیں اسے واپس اس کے گھر بھیج دو، ہم پریشانی میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ان کی تصدیق کر لو کہ وہ واقعی میں دین پہ آ گئیں یا نہیں۔ اب اگر وہ واقعی میں دین پہ آ گئیں، اب آپ اسے واپس ان کے پاس نہیں بھیج سکتے، اب اس کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ اس ریسپانسبلٹی سے پیچھا چھڑائیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کا گریبان قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی، آپ انہیں واپس نہیں بھیج سکتے۔
تو ان کو اللہ کے منکروں کے پاس، انکار کرنے والوں کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم کو کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور اللہ کے انکار کرنے والی عورتوں کی عزت کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی انہیں اللہ کے انکاریوں کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے انکاریوں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم اس سے جنگ کرو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر ایمان لائے ہو ڈرو۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، کوئی بھی وہ جو ہوتے تھے، اب اس چیز میں جاننا نہیں چاہتا، جو بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، مطلب فرما بردار رہیں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح اللہ کے انکار کرنے والوں کو مردوں کو جی اٹھنے کی امید نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے۔ الحمدللہ، سورہ ممتحنہ مکمل ہو گئی۔ سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کہو وہ کرو، اور جب جو کر نہیں رہے وہ کہو مت۔ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر پیر جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہیں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے ٹیڑھ اپنائی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے ظالم کون ہے؟ کون کی بلایا تو جائے اسلام کی طرف، اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، چاہے اللہ کے انکار کرنے والے ناخوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنو، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے مخلصی دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں ایسا بزنس بتاؤں، ایسی بائنگ اینڈ سیلنگ ٹرانزیکشنز بتاؤں، ایسا کام بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے آزادی دے، مخلصی دے۔ وہ یہ کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ کہنے میں ڈر لگتا ہے، ہمارے جو لوگ ان مسندوں پہ بیٹھے ہیں جو مسلمانوں کو، جو لوگوں کو بلا سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر سوشل میڈیا پہ حملہ ہے تو وہاں کھڑے ہو جاؤ، اگر زمین پہ حملہ ہے تو وہاں کھڑے ہو جاؤ، کہیں بھی حملہ ہے، اگر دین پہ حملہ ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے جان اور مال سے، جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس سے وہ لگاؤ، اور جو طاقت تمہارے پاس ہے وہ لگاؤ۔
جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشہ کی جنتوں میں تیار ہے داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح بہت جلد ہوگی، اور مومنوں کو اسی کی خوشخبری سنا دو۔ مومن اللہ کے مددگار ہوں، مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ اللہ کا انکار کرنے والا رہا۔ آخرکار ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔ الحمدللہ سورہ صف مکمل ہو گئی۔ سورہ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ جو حقیقی بادشاہ پاک ذات زبردست حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے پالن کے بوجھ کو نہ اٹھایا، مطلب جن لوگوں کے سر پہ تورات تو آ گئی، ان کے اوپر نازل ہو گئی، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر پائے، اس کے بوجھ کو نہ اٹھایا، اور ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عمل کچھ نہیں کرتے، کتاب بڑی بڑی لدی ہوئی ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، دے دھنا دھن عربی میں رٹے لگائے جا رہے ہیں۔ اس رمضان میں 1 قرآن ختم کر لیا، اس میں 2 کر لیے، میں نے 5 کر لیے، میں نے 10 کر لیے، میں حافظ ہوں، آتا کچھ نہیں، الف با تا سا پڑھ کے قرآن کو عربی میں رٹے مارے جا رہے ہیں، سمجھنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تورات دی تھی، ان کی مثال ایسی تھی گدھے کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے اور وہ چلا جا رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، عمل کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا کہو کہ اے یہودیوں، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ دوست نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو، اور یہ ان اعمال کی وجہ سے جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم چھپے اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو تو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد میں یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، اور خریدنا اور بیچنا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو۔ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو اذان لگ جائے تو تجارت چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل کھوجو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے یہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ مکمل ہو گئی۔ سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو نفاق کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر اللہ کے انکاری ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے انگوں کے میل کو دیکھتے ہو تو
ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تم ان کے بول کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لڑکیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، ڈرپوک ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے اور یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچیں تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے کہ جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت کے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اللہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے۔ صحت کے مت رکھو، یہ نہیں کہتا کہ تم صحت کے رکھو، دیکھو تمہاری اولاد کے لیے، تمہاری پیڑھیوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے، کسی کو موت آ جائے، اور اس وقت کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ الحمدللہ، سورہ منافقون مکمل ہو گئی۔ سورہ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی اور اسی کی طرف نہ ختم ہونے والی، اور اسی کی تعریف نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پھر کوئی تم میں سے اللہ کا انکاری ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی وہ آگاہ ہے، اور اللہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے اللہ کے انکاری ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی غم دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ اور تعریف و ثنا کے لائق ہے۔ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر اور جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو سچا معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے بچتے رہو۔ اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور اللہ کے یہاں بڑا بدلہ ہے۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کو سنو، اس کے فرما بردار، اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت سے
جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا، کنجوسی سے بچایا گیا، تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا 2 گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، غالب، حکمت والا۔ سورۃ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو، اور اللہ سے جو تمہارے پروردگار ہے ڈرو۔ نہ تم ہی ان کو عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں۔ ہاں، مگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجوع ہونے کا راستہ پیدا کر دے۔ پھر جب یہ اپنی میعاد یعنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے جوزیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہوں اللہ کے لیے ٹھیک گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے مخلصی کی شکل پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہم گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری طلاق پائی عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے۔ ہم حمل والی عورتوں کی عدت حمل ہونے یعنی بچہ جننے تک ہے۔ حمل والی جو عورتیں ہیں ان کی ڈیلیوری تک ہے، پریگننٹ عورتوں کی۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے بڑا بدلہ بخشے گا۔ طلاق پائی عورتوں کو عدت کے دنوں میں اپنے قدرت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ آپ پلہ بھی نہیں جھاڑ سکتے، بچہ جننے تک آپ کو قرضہ، ڈیلیوری تک خرچے اٹھانا ہے۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو، اور اگر آپس میں ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کو روزی میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اب دیکھیے، آپ کی طلاق ہوئی ہوئی بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بیوی کے لیے تو آپ سوچئے کہ اللہ نے وہ چیز آپ کو کیا درجہ دیا ہے بیوی کا، کہ جب وہ شکایت کرتی ہے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ یہاں تو طلاق والی کی بات ہے کہ اگر آپ وسعت والے ہو، آپ تو بہت بڑا نام ہو، آپ کے پاس تو بنگلہ ہے، کروڑ پتی ہو، آپ کا تو نام چلتا ہے، تو اب آپ جس بیوی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، آپ طلاق دے دی، لیکن اس کا خرچہ اٹھانا ہے، تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کتنا، کم سے کم کتنا چاہیے۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق، آپ کا جو ریپوٹیشن ہے نا، آپ کو اپنی ریپوٹیشن کے اکارڈنگ دینا ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو بھی 1 لاکھ ہی دینا ہے۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق نہیں، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق، اور جس کی روزی تنگ ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے بیچارہ تو جتنا بھی کر سکتا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اور یہ جو میجرمنٹس ہے نا، یہ جو دیکھنا ہے کہ میں وسعت والا ہوں یا میری روزی تنگ ہے، بیچارہ میں تو غریب ہوں، یا جو غریب ہے کہ بھئی میرے پاس اتنا آ رہا ہے، یہ آپ کا دل ہی آپ کو بتا دے گا کہ اپن اپنے لیے ایماندار ہیں یا نہیں۔ آدمی سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں بول سکتا۔ یہ تو کیلکولیٹ آپ خود ہی کر لیں گے۔ خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ بہت جلد تنگی کے بعد کشادگی بخشے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے حکموں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس
پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی مطلب والی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا، اللہ ان کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان کو اللہ نے خوب روزی دی ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ طلاق مکمل ہو گئی۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ اب آپ دیکھیے، یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک پلاننگ ہوئی۔ ان کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی شہد پی کے آتے ہیں تو ان کے پاس ایسا ہے، تو اپن ساری بیویاں بیٹھ کے یہ پلاننگ کر لیں گے کہ ان سے کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، تو اللہ کے نبی وہاں پر زیادہ رہنا، دوسری بیوی کے پاس زیادہ رہنا کیا بولتے ہیں، زیادہ رہنا، شاید غالباً یہ حضرت زینب کے پاس اللہ کے نبی شاید شہد پیتے تھے، اور اس پلاننگ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ شامل تھیں رضی اللہ عنہا، شامل تھیں شاید، ہاں میرے خیال سے حضرت زینب کے پاس وہ شہد پیتے تھے، تو وہ حضرت زینب کے پاس شہد پی کے آئے تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے دونوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہ بھائی ان کو خوش کرنے کے لیے یا ایسے کہ ہاں بھائی اب اپن یہ نہیں کریں گے، میری دوسری بیویوں کو بو آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس پہ اللہ نے، یہ حق صرف اللہ کا ہے، آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں نہ حلال ٹھہرا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، ہماری زندگیاں صرف اس کے لیے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق ہمارے نبی کے لیے ہیں، اس دین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو، جب پیغمبر اپنی بیوی سے ایک بھید کی بات، پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو کھول دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو بتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جو جاننے والا خبردار ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی تکلیف پر آپس میں مدد کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اور اے پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں۔ مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اسے بالکل اس کا فرمانبردار ہیں، اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والوں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنوں، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پیغمبر، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر،
اللہ کے انکار کرنے والوں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے اور اس کے اعمال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو بچائے رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو سچا سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں تھیں۔ الحمدللہ سورہ تحریم ہم نے مکمل کر لی ہے، اور 28واں پارہ ہم نے مکمل کر لیا اللہ کے حکم سے۔ اب 29 اور 30 بچے ہیں۔ 29ویں پارے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سورہ ملک سے ہوتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس سورہ ملک کو پڑھیں گے دوپہر میں، 29واں پارہ ہم دوپہر میں پڑھیں گے، اور ہمارا آخری پارہ قرآن جو ہم مکمل کریں گے، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے قرآن مکمل کرنے کی کنڈیشن پہ ہمیں لے آیا۔ ہم 29ویں شب میں جو لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم ہمارا 30واں پارہ مکمل کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو کام لے رہا ہے اس کو قبول فرمائے اور اسے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف آنے کا ذریعہ بنائے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ساتھ رہے، آپ لوگوں نے بہت وقت دیا اس قرآن کو لوگوں کو عام کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک میری گزارش اور ہے، سب کو بتائیں کہ جو لوگ پہلے دن جڑے تھے، جو لوگ بیچ میں جڑتے رہے، وہ کل رات کو ضرور ہمارے ساتھ موجود ہوں تاکہ ہم سب ایک ساتھ 30واں پارہ مکمل کریں۔ اور 30واں پارہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا بہت ساری چیزوں کا ترجمہ آپ سن لیں گے۔ تو آپ فیس بک پہ پوسٹ کریں اور لنکس بھیج دیں تاکہ جو لوگ جڑے تھے پہلے، جو لوگ جڑے تھے ان تک میسج چلا جائے کہ ان شروعات میں ساتھ تھے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بیچ میں چھوٹ گئے ہوں، ساتھ میں نہیں آ پائے ہوں، تو وہ کم سے کم 30ویں پارے میں ہمارے ساتھ جب ہم اسے مکمل کریں، اللہ ہم سے یہ کام پورا لے لے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔